اس نے کبھی بھی صباحت کو ماں کہہ کر نہیں بلایا تھا، وہ انہیں صباحت آنٹی کہتا تھا، اور مریم سے تو اسے سخت قسم کی چڑ تھی، اور پاپا کو تو صرف زین عزیز تھا۔ اس کی وجہ سے مریم ہمیشہ پس منظر میں ہی رہی تھی۔ ان کے لیے کچھ اہم تھا تو وہ صرف زین اور وہ لوگ جن سے زین محبت کرتا تھا، اور اب اسے دکھ یا افسوس بالکل نہیں تھا کہ پاپا نے اسد لوگوں کی سائڈ لی تھی، بس اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیوں ہوں میں؟ لاتعداد بار وہ خود سے کہہ چکی تھی۔ کیا ہوں میں؟ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ صرف آنسو، گھٹی گھٹی سانس، اپنی ذات قابل نفرت۔ اور سب سے مشکل وقت بھی یہی ہوتا ہے جب انسان خود سے ہی نفرت کرنے لگ جائے۔ پلکوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، اس کی طرح ایک سوکھا پتا بے مایا گرے تو صدا پیروں تلے کچلا جائے۔ اس کے چہرے پر لائٹ پڑی تو وہ چونکی۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے گاڑی کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ زین اور دعا تھے، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے۔ دعا کے ہاتھوں میں بہت سارے بیگز تھے، شاید وہ شاپنگ کرنے گئی تھی زین کے ساتھ۔ بلیو جینز اور بلیک کلر کی سلیو لیس ٹی شرٹ میں وہ بہت بے باکی سے زین کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں اندر جا رہے تھے۔ اس پر دعا کی نظر پڑی تو اس میں بہت زیادہ حقارت تھی، نفرت تھی، حسد بھی، جبکہ زین نے تو اس پر نظر ڈالنا تک گوارا نہ کیا تھا۔ جانے کیوں اب تک اللہ ان کی رسید راز رکھے ہوئے تھا۔ مریم نے ان دونوں کی طرف خالی خالی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے سوچا، خالی آنکھیں نہ جانے خود میں کتنے راز سمائے رکھتی ہیں۔ ایک بوڑھی مریضہ جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اس کے ساتھ ایک 16-17 سالہ لڑکی تھی۔ ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں تھا کہ دوائیاں لا سکے، اس لیے علی خود ہی دوائیاں لینے اسٹور کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے یہاں کام کرنے والی ایک نرس کو میڈیکل اسٹور والے سے بحث کرتے ہوئے دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا کہ کیا ہوا ہے۔ جواباً اس نرس نے بتایا کہ اس کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور فوری سرجری کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت وہ درد کی کچھ گولیاں لینے آئی تھی جو بہت مہنگی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ رعایت کی جائے کیونکہ وہ بھی یہاں کے اسٹاف کا حصہ ہے۔ ایسا تو نہیں چلے گا سسٹر، یہاں کام کر کے آپ تنخواہ لیتی ہو، احسان نہیں کرتی کسی پر، میڈیکل اسٹور والا بدتمیزی سے بولا تھا۔ ان کے پیسے میں دے دیتا ہوں۔ علی نے اسے گولیاں دے دی تھی۔ وہ شکریہ ادا کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہاں کسی کام سے آتی الیشبا نے انہیں دیکھا تھا، کسی قدر عجیب نظروں سے۔ تم نے کبھی محبت کی ہے؟ لابی میں چلتے ہوئے الیشبا کے سوال پر مریم نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے جنہیں وہ ترتیب دے رہی تھی۔ میں فضول کام نہیں کرتی، شانے اچکاتے ہوئے وہ پھر چل پڑی۔ محبت فضول نہیں ہے، یہ تو آسمان پر چمکتا تارا ہے جو کسی کسی کی جھولی میں ٹوٹ کر گرتا ہے۔ الیشبا کا لہجہ مخمور سا تھا۔ اچھا تو کیا یہ تمہاری جھولی میں ٹوٹ کر گرا ہے؟ مریم نے کہا۔ وہ پیپرز کو ترتیب دے چکی تھی اور پوری توجہ سے الیشبا کی طرف متوجہ تھی۔ ابھی تو نہیں، لیکن دیکھنا کسی دن یہ میرا مقدر ہوگا۔ الیشبا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا جیسے وہ مٹھی میں کسی کو قید کر لینا چاہتی ہو۔ مگر تم تو کہتی تھی کہ تمہیں تمہارا فیانسی ایک آنکھ نہیں بھاتا، پھر کیسے محبت جاگی؟ مریم کے سوال پر الیشبا کے چہرے پر بیزاری چھا گئی۔ اس کا تو نام ہی مت لو۔ 2 ٹکے کا مکینک باندھ دیا میرے پلے۔ پتہ نہیں کیا نظر آیا اس میں میرے اماں ابا کو۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم ہی تو کہتی ہو، مریم نے اسے یاد دلایا۔ مجھے نہیں ضرورت، الیشبا نے سر جھٹکا۔ اچھا اب یہ تو بتا دو کس سے محبت کر بیٹھی ہو؟ مریم نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، الیشبا کے مسکرا کر کہنے پر مریم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ چلو دیکھ لیں گے۔ مریم، مجھے لگتا ہے آپ کی مدر کو کوئی سیریس مسئلہ ہے، آپ یہ امپورٹنٹ ٹیسٹ کرا لیں۔ ڈاکٹر فراز نے صباحت کا چیک اپ کرنے کے بعد مریم سے لہجہ میں کہا تھا۔ صباحت کی ایک نہ سنتے ہوئے آج وہ انہیں یہاں لے آئی تھی۔
کچھ کچھ اس کو بھی اندیشہ تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اوکے، میں یہ کرا لیتی ہوں ابھی۔ صباحت کے ٹیسٹ ہو گئے تھے لیکن رپورٹس کل آنی تھی۔ اف اللہ، پلیز ہیلپ می، میں اور پرابلمس افورڈ نہیں کر سکتی۔ پلیز ماما کو کچھ نہ ہو۔ اس دنیا میں ماما کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ انہیں کوئی بہت بڑی بیماری نہ ہو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اس نے بہت دیر تک دعائیں مانگی تھیں، لیکن کچھ دعائیں شاید آخرت کے لیے رکھ لی جاتی ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہے بیٹا، لیکن ہمارا بدترین خدشہ ٹھیک ثابت ہو چکا ہے، ڈاکٹر فراز نے رپورٹس دیکھنے کے بعد کہا۔ انہیں حقیقتاً بہت دکھ ہوا تھا۔ مریم کو لگا جیسے وہاں بیٹھے بیٹھے وہ پتھر کی ہو گئی ہو، نہ بول سکی، نہ ہی کسی چیز کا احساس ہوا۔ ساری حصیں دم توڑ گئی۔ اسی وقت وہ بے ہوش ہو گئی۔ بی بریو، تمہیں ہی انہیں سنبھالنا ہے بیٹا، کمزور نہیں پڑنا۔ ڈاکٹر فراز نے اسے ساکت سا دیکھا۔ انہیں لگا اسے تسلی کی ضرورت ہے۔ ہم مل کر انہیں ٹھیک کر لیں گے، دیکھنا۔ میڈیکل بہت ترقی کر چکی ہے، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، تمہاری مدر بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ کہہ نہ سکی کہ سائنس ایٹم بم تو کب کا تیار کر چکی ہے، لیکن ابھی تک کینسر کا علاج نہیں ڈھونڈ سکی۔